تو انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن اس کرۂ ارض پر اگر انسان کی صورت میں کوئی حیوان موجود ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ درندہ مودی ہے۔ میں تو کہوں گی کہ دنیا میں موجود حیوانوں کو پتہ چل جائے نا کہ مودی کو ان سے ملایا جا رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہ حیوان بھی حیوانیت سے توبہ کر لیں، یہ احتجاج پہ آ جائیں کہ ہماری بھی کوئی عزت ہے۔ حیوانیت کی مودی کی کوئی حد نہیں ہے۔ گجرات کے مسلم کش فسادات سے لے کر کھیل کے میدانوں تک مہذب انسانی تہذیب کی دھجیاں جس بے دردی سے درندہ مودی دور حکومت میں بھارت اڑا رہا ہے، اس کی مثال بد سے بدترین انسانی تاریخ میں بھی نہ ڈھونڈنے سے ملتی نہیں ہے۔ اوپر سے مئی میں پاکستان کے ہاتھوں 7-0 کی بدترین شکست نے تو مودی کی درندگی میں باولے پن کا عنصر بھی پلس کر دیا ہے، جس کے بعد سے بھارت کسی باولے سمجھ گئے ہوں گے آپ کی طرح بولایا پھر رہا ہے۔ دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلانے کے شواہد سامنے آنے کے بعد سے بھارت انسانیت اور سفارتی نظروں سے تو پہلے ہی گر چکا تھا، اور اس گراوٹ کا اندازہ آپ اس حرکت سے بھی لگا لیجئے کہ یہ مودی سرکار میدان جنگ میں پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو اب اس نے بے زبان جانوروں کے ساتھ درندگی کا برتاؤ کر کے اپنی شکست کا بدلہ لینا شروع کر دیا۔ سندھ سے خبریں آئی ہیں کہ تھرپارکر کے قریب بھارتی فورسز نے سرحدی گاؤں سے سرحد پار کر جانے والی 8 بکریوں کو مار دیا، جبکہ 54 بکریوں کی ٹانگیں توڑ کر انہیں بری طرح زخمی کر دیا۔ سرحد پار کرنے کی صورت میں عام طور پر بکریوں کو یا کوئی بھی جانوروں سے واپس کر دیا جاتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپریشن راہ حق میں لگی چوٹ نے مودی سرکار کا غرور ہی نہیں توڑا بلکہ مودی کا ذہنی توازن بھی بری طرح بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ مودی پاکستان سے جڑی ہر بات اور ذات پر آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایشیا کپ میں بھی مودی کی اسی ذہنیت کا اثر ہمیں نظر آیا، جہاں پہلے میچ میں ہاتھ نہیں ملایا گیا، پھر ٹرافی وصول نہیں کی گئی۔ جنٹل مین گیم میں سیاست لانے پر ساری دنیا سے بھارتی ٹیم کو گالیاں پڑی، لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ بے عزتی تو اسے محسوس ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو۔ آج خواتین کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارتی ناریوں نے بھی اپنے پروشوں کی ٹیم کی گھٹیا روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم سے روایتی مسافہ نہیں کیا۔ بھارت کی ان تمام چھوٹی حرکتوں سے ہمیں تو رتی برابر بھی نا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مودی سرکار بار بار بتا رہی ہے کہ اسے پاکستان نے کتنا گہرا زخم دیا ہے، جو کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی بھر کر نہیں دے رہا ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں لگے زخم کو مودی حکومت مسلسل چاٹ رہی ہے، اور میدان میں منہ کی کھانے والے بھارتی وزراء اب زبانی نشتر چلا کر اپنا غم ذرا غلط کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ 3 دن پہلے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھڑکی ماری کہ پاکستان سر کریک کے قریب علاقوں میں فوجی انفراسٹرکچر تعمیر کر رہا ہے۔ یہاں ایک ڈسکلیمر بھی دے دوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر ہماری مکمل طور پر نظر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی پھر موصوف نے پاکستان کو سخت جواب دینے کی گیدڑ بھپکی بھی دی۔ پھر 4 مہینے پہلے ہی میدان جنگ میں ہماری جانباز فوج کے ہاتھوں شکست کی دھول چاٹنے والے بھارتی آرمی چیف 2 دن پہلے پاکستان کو نقشے سے ہٹانے کی بھڑکی مارتے ہوئے سنائی دی ہے۔ پھر مئی میں فرانسیسی رافیل طیاروں کی عزت مٹی میں ملوانے والے بھارتی ایئر چیف ہاری ہوئی لڑائی میں پاکستانی طیاروں کو گرانے کا دعویٰ دہراتے بلکہ میں کہوں گی کہ بھونڈا مذاق کرتے ہوئے سنائی دی ہے۔ ان سب کو میں کہنا چاہوں گی کہ یہ سارے جو دعوے کرنے والے آپ لوگ ہیں نا، یہ پہلے ذرا امریکی صدر ٹرمپ کی وہ تقاریر سن لیا کریں جس میں وہ بھارتی طیارے زمین بوس ہونے کا ذکر ایک بار نہیں کئی بار کر چکے ہیں۔ ناکام اور نامراد بھارتی حکومت اور فوجی افسران کے شرانگیز بیانات کے جواب میں پاک فوج نے آپریشن راہ حق یاد دلاتے ہوئے شرانگیز پڑوسی کو پھر واضح پیغام دیا کہ اگر نئی جارحیت ہوئی تو پاکستان پیچھے رہے گا نہیں، فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ ہم دشمن کی سرزمین کے ہر کونے تک مائنڈڈ کارروائی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی بھارتی وزیر دفاع کو 6-0 کی ہزیمت یاد دلاتے ہوئے صاف بتایا ہے کہ اگر دوبارہ کوشش کی تو اسکور جو ہے نا وہ اس سے پہلے سے زیادہ کہیں بہتر ہوگا۔ اس دفعہ بھارت اپنے طیاروں کے ملبے میں خود بھی دفن ہوگا۔